آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، میرا پاک پروردگار جس نے ہمارے لیے نجات کے راستے دکھا دیے ہیں، روشن کر دیے ہیں، اور اس راستوں کو، وہ جو ہدایت کے راستے ہیں جنہیں روشن کیا ہے، وہ مصباح ہدایت سے کیا ہے۔ اور مصباح الہدا کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، حسین ہی تو ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ جو بھی گفتگو کی جاتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ عام سی بات ہوتی ہے جو عام فہم سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ان پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک استاد کچھ بتا رہا ہوتا ہے، وہ بچوں سے کہتا ہے کہ آپ غور سے سنیں میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو جو استادوں کے استاد ہیں، جو معلم قرآن ہے، جسے پروردگار نے استاد بنا کر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے، ان کی ہر بات پر غور کرنا اور اس غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بہت آسان بنا دیا ہے پروردگار۔ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہمارے بچے رٹا کیوں لگاتے ہیں؟ یہ جو دور چلتا ہے رٹالائزیشن کا، یہ دور ہے، رٹا کیوں لگاتے ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر ان کو تھوڑی سی کچھ سمجھ بھی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے ہم اپنے پہ لاگو کیسے کریں گے۔ مطلب اب یہ 2+2=4 ہے، اب اس کو ہم اپنے اوپر کیا کریں؟ اب ہم ٹیبل پڑھ رہے ہیں، اب ہم اس کو کیا کریں؟ اب فارمولاز ہیں تو اب ہم اس کو کیا کریں؟ الجبرے کی چیز ہوتی کہتے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں؟ بات دراصل یہ ہے کہ سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ سب کو دیا ہوا ہے، عقل و شعور عطا کیا ہے، یہی تو فرق ہے انسان میں اور باقی مخلوقات میں کہ ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس شعور ہے۔ اب ایک جگہ پر جیسے بات ہوئی، وہاں الجبرا کے اصول بتا رہے تھے کہ پلس ملٹیپلائی بائی پلس از اکول ٹو پلس، ٹھیک ہے، مثبت ضرب مثبت برابر ہے مثبت کے۔ تو اب کیا، تو وہ جب سارا فارمولا لکھ دیا کہ مائنس ملٹیپلائی بائی مائنس از اکول ٹو پلس، پلس ملٹیپلائی بائی مائنس از اکول ٹو مائنس، مائنس ملٹیپلائی بائی پلس از اکول ٹو مائنس۔ تو جو نے کہا یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مولا علی نے فرمایا مائنس یعنی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، مائنس دشمن، دوسرا مائنس بھی دشمن، پلس ہو گیا، دشمن کا دشمن دوست ہوا، مائنس کا، اسی طرح پلس دوست کا پلس دوست کا دوست وہ پلس ہی ہوا۔ اب مائنس یعنی دشمن کا دوست، دشمن دوست کا دشمن اور دوست کا دشمن، پلس ملٹیپلائی بائی مائنس یعنی دوست کا دشمن، دشمن کتنی دشمن سے دوستی چل رہا ہے۔ خانم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یہی بات ہے کہ جب ہمیں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، سمجھانے والا ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد سمجھنے والا بھی، کیونکہ ایک بات سب کو کہی جا رہی ہوتی ہے، کوئی زمین زرخیز ہوتی ہے، کوئی زمین چٹیل میدان ہوتی ہے، اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے، ہوتی تو زمین ہے لیکن اس میں عقل کی توجہ کی فوکس کرنے کا اگر پانی ڈالا جائے، آبیاری کی جائے تو اس میں بھی وہ بیج اگ جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی زمین ہی زرخیز نہیں ہوگی، اپنے عقل و شعور اور دل کی زمین ہی زرخیز نہیں ہے تو وہ بیج وہاں پہ نہیں اگے گا۔ آج آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس بیج ہے، ہم مختلف زمینوں پر اس کو ڈالتے ہیں، ایک زرخیز زمین ہے، اس نے وہ بیج لے لیا، اپنے اندر چھپا لیا، جذب کر لیا، اس کو نمکیات بھی ملی، اسے پانی بھی ملا، اسے اوپر سے روشنی بھی ملی، وہ پھوٹ گیا اور ایک پودا بن گیا۔ اسی طرح آپ نے اس فرش پر ڈال دیا، گل سڑ گیا، کیونکہ اس کے اندر جذبیت ہی نہیں تھی، یہ جذب نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو ذہن
جو عقل جو دل جذب کرنا جانتا ہے اسی سے ہی سرسبز و شادابی، اسی سے شعور کی ہریالی ملتی ہے، ایسے نہیں پتہ چلتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ تاریخ کربلا اور اقدار حسینی، اقدار عاشورہ، کہ وہ کون سی ویلیوز ہیں جو زندہ ہوئی ہیں، وہ کون سی ویلیوز ہیں، کون سی اقدار ہیں جو حسین کی وجہ سے آج ہمارے اندر موجود ہے، جو عاشورہ کی وجہ سے ہمارے اندر موجود ہے۔ اقدار کیا ہوتے ہیں؟ اب وہ برا زمانہ آ چکا ہے کہ جب ہم اردو سمجھانے کے لیے انگلش کے الفاظ بولتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یو انگلش میڈیم پیپل، آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں گے کہ اقدار کا مطلب ہے ویلیوز، کہ وہ تہذیب، وہ ادب، وہ اخلاقیات، وہ اقدار کون سی ہیں، کیا وجہ تھی، ان اقدار کو زندہ کرنا کیوں ضروری تھا، اور کیا واقعی وہ مر چکی تھی۔ اب جب ہم تاریخ کربلا کی طرف جاتے ہیں، جب سفر شروع ہوا تھا اور امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ ہمارا سرنامہ ہے پورے عشرے کا، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پوچھا گیا، آپ سے پوچھتی کہ آپ کیا کریں گے؟ میں آلو کاٹنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس نائف ہے، وہ ہے آپ کے پاس، آلو موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، تبھی آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، اب ایک کام ہے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مولا اصلاح امت آپ جو کرنے جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، کون سے طریقے سے کریں گے؟ کہا جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں اس سے کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ان سے کیا ہوگا کہ ان سے زندگی ملے گی ان اقدار کو، ان ویلیوز کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی صورت میں جنہوں نے اللہ کے حکم سے نافذ کیا تھا، لیکن وہ 50 سال کے عرصے میں معدوم ہو چکی ہیں، بلکہ مٹنے کے قریب آ چکی ہیں۔ تو اس لیے میں جا رہا ہوں اور میں یہ کام کروں گا۔ ہم اس پر تذکرہ کرتے رہے ہیں مجالس میں۔ آج جو ذکر ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں بتاؤں گی کہ معروف اور منکر سے مراد کیا ہے۔ معروف لفظ نکلا ہے عرف سے، پہچان سے، عارف بھی اسی سے نکلا ہے، عارف جو پہچانتا ہے، معروف پہچان۔ معروف کہتے ہیں نا امر بالمعروف، اچھی بات کا، یعنی آسان لفظوں میں اچھی بات کا حکم کرنا۔ اب وہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بے جا کسی کو روکنا ٹوکنا، بے جا مزاحمت کرنا کسی کے کام میں جا کے، خام خواہ کی مداخلت کرنا؟ نہیں۔ کیا صرف نیک کام یا نیکی ہے معروف؟ نہیں۔ تو پھر معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم دینے کو کہا گیا۔ معروف کہتے ہیں اس شے کو جو تسلیم شدہ ہوگی، اس شے کو جو قبول شدہ ہوگی، جو مستند ہوگی۔ اب وہ مستند کس حیثیت سے ہوگی، اس کا معیار کیا ہے، وہ ابھی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ ابھی میں آپ کو لغت کے حساب سے اس کے معنی بتا رہی ہوں کہ معروف کا مطلب کیا ہے، پہچانی ہوئی چیز، ایسا کام جو پہچانا ہوا ہو۔ جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو فلاں ایسے کر رہا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، یہ تو کوئی نئی چیز انہوں نے کی ہے۔ تو جو چیز پہچانی ہوئی ہے، جانی ہوئی ہے، وہ شے، اس کو کہتے ہیں شناخت شدہ، جو ہے شناخت شدہ اسے بولتے ہیں۔ یہ ہو گیا معروف۔ تو ایسے امور کا حکم دینا کہ جو رسمیت رکھتے ہیں، رسمی طور پر آپ سب کے سامنے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہیں، ان کا حکم دینا، یہ امر بالمعروف کہلاتا ہے۔ اب آ جائیں منکرات کی طرف۔ منکر کیا ہے؟ یا برا کام یا برائی؟ نہیں، وہ چیز نہیں، بلکہ کیا ہے، ٹھکرائی ہوئی چیز، رد کی ہوئی چیز، ایسے کاموں سے منع کرنا جنہیں ٹھکرا دیا گیا، جنہیں رد کر دیا گیا، جو ناقبول شدہ ہیں وہ۔ اچھا، اب ان کا قبول شدہ ہونا اور ناقبول شدہ ہونا، اس کا معیار کیا ہے؟ کس معیار پہ آپ کہیں گے کہ یہ والے جو کام ہیں یہ معروف پہ ہیں، یہ قبول شدہ ہیں، یہ شناختہ شدہ ہیں، اور یہ والے کام نہیں میں آتے ہیں، یہ منکرات میں آتے ہیں، ان کا ہم نے منع کرنا ہے۔ اس کے منابع جو ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے وحی خدا اور ایک ہے عقل۔ اب وحی ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ
قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا، اور ایک عقل و شعور ہے. جو عقل قرآن کی وحی کو سمجھ نہیں پاتے وہ عقل ناقص ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھاتے بھی نہیں. اور یہ ایک وہ کام ہے کہ جس سے ہماری زندگی دو گھر ہو جاتی ہے. قرآن پاک آپ دیکھیے، ایک کلپ ہم نے دیکھا تھا تو آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو، لیکن اسے شیئر کرتی ہوں. یہ کیا تھا کہ ایک شخص ہے، دوسرے شخص اس کے پاس آئے، اس نے کہا کہ ابھی میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کتاب کو چوم کے رکھ رہے تھے. کہا ہاں یہ قرآن پاک ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اسے چومتے ہیں، ہم اس کو رکھ رہے ہیں. کہا تو وہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، جو تہذیب یافتہ الفاظ ہیں ان میں پڑی ہوئی نہیں کہتے ہو، رکھی ہوئی کہتے ہیں. جیسا کہتے ہیں کھانا پڑا ہوا ہے، کھانا ڈال دیں، ڈالنا نہیں ہوتا، کھانا نکالنا. اور پڑی ہوئی چیز نہیں ہوتی، رکھی ہوئی. تو اب دوسری کتاب رکھی ہوئی تھی. کہا کہ اس کو، یہ جو کتاب ہے، کہا یہ تو میری MBA کی کتاب ہے، یہی تو میں پڑھتا ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن کی، اسی کو پڑھ کر اسی کو سمجھ کر تو آج میں کامیاب بزنس مین ہوں. کہا اچھا، جس کو آپ نے پڑھا اور عمل کیا آپ کامیاب بزنس مین بن گئے، تو وہ کتاب فقط چومنے کے لیے. اب آپ سمجھیے، دنیا میں دنیا کے استادوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر وہ کامیاب بزنس مین بن گئے، تو اللہ کی کلام کو پڑھ کر اور سمجھ کر کیا ہم مفلحین نہ بن سکتے؟ کیا کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہونا تھا، جس کے لیے اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، جو کامیاب ہو جانے والے ہیں. تو ہم وہ کیوں نہیں بنتے؟ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اب قرآن پاک کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹھپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ماہ رمضان آئے گا تو قرآن پاک کھلے گا. یہ ایک انتہا درجے کی توہین ہے قرآن پاک کی. قرآن پاک کو سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تبھی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے. اب کیا ہے کہ یہ دونوں منبع ہمیں دے دیے گئے، منابع دے دی گئے، اس میں اقدار ہیں. یہ قرآنی اقدار ہیں، اسلامی اقدار ہیں، دینی اقدار ہیں، انسانی اقدار ہیں. تو ان اقدار کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. کون کون سے؟ ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے. معروف میں انسانی اقدار آئیں گی، الہی اقدار آئیں گی، اور ایسی باتیں آئیں گی، ایسے کام آئیں گے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. جو اللہ کے حکم کے بغیر کہے گا یہ کرو کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، وہ بات غلط، وہ معروف میں نہیں آئے. جس طرح سے ہم لڑکوں کو کہتے ہیں یا بچیوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جہاں کہنا ہے آپ کا رشتہ وہیں طے ہوگا. جس شے کی اجازت اللہ کچھ حدود کے ساتھ دے رہا ہے اس کو ہم منع نہیں کر سکتے. وہ بات غلط ہوگی، وہ ایک بے جا پابندی ہوگی. حدود اللہ سے تجاوز کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس چیز کی. اسی طرح سے جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، جو غیر انسانی کام ہے، جو غیر الہی کام ہے، اور ایسے ہیں جو معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا، غیر رسمیت ہے، قبول شدہ نہیں ہے، ٹھکرائے ہوئے کام ہے، ان سب کو روکنا یہ ایک انسان کا کام ہے. اب امت کا کیا فریضہ ہے؟ یہ فریضہ جیسا کہ میں نے آپ کی وقت میں عرض کیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں پروردگار نے کہا ایک امت ہونی چاہیے جس کا کام ہو کہ وہ امر بالمعروف، یعنی خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، یعنی امر بالمعروف کرے ورنہ عن المنکر کرے. تو اور عقیدت میں عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 110 میں سورہ آل عمران کی کہا گیا کہ وہ امت خیر الامم ہو. اب فریضہ امت کا ہے، اگر امت یہ فریضہ ادا نہ کرے، سوچئے جس طرح کہ آج کل بھی قوم سوئی ہوئی ہے، امت اکثر سوئی رہتی ہے. علامہ اقبال آئے تھے 100 سال پہلے، وہ آ کر جگایا انہوں نے، بہت ہی زیادہ گہری نیند میں تھے. جب انگریز اپنا آدھا دن گزار چکے ہوتے تھے، فجر کے وقت اٹھ کر 12 بجے تک آدھے دن سے زیادہ کے کام کر چکے ہوتے تھے، اس وقت بادشاہ معظم اٹھتے تھے اور وہ کنیزیں آ کر ان کے ہاتھ دھلایا کرتی تھیں.
یہ ہمارے یہ ہم مسلمان، پھر ہم کہتے ہیں مسلمان بادشاہ، وہ مسلمان بادشاہ تھے، اسلامی حکومتیں نہیں تھی، نہیں بالکل نام کی مسلمان. اور ابھی بھی یہی سمجھیے، اسلامی حکومت ہونا اور بات ہے، مسلمان حکمران ہونا اور بات ہے. تو اتنی غفلت سے اٹھایا گیا، اتنی غفلت سے اٹھایا گیا. پھر کیا ہوا، پاکستان لے لیا، وہ پہلے سو گئے، قائد اعظم سال بعد ہی سو گئے، اس کے بعد قوم پھر سو گئے. یہ سونا ہی تو ہے. 25,000 افراد 25 کروڑ پہ حکومت کر رہے ہیں، جو مرضی وہ کرتے رہیں، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، خاموشی سے بل بھی دیتے رہیں گے، باقی سارے کام بھی کرتے رہیں گے. کیوں؟ اب کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں ہم. تو فرمایا گیا ہے جو امام امت ہے، جو امام امت ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا فریضہ یہ ہے کہ جب امت سو رہی ہو تو وہ تنہا اٹھ کر نکل، وہ کھڑا ہو جائے ان اقدار کو زندہ کرنے کے لیے اور اس امت کو جگانے کے لیے. یہ وہ وقت تھا. تو مومنات، یہی کام تھا جو میرے حسین نے کیا. جب دیکھا کہ امت سوئی ہوئی ہے، یہاں پر انتہا درجے کے بد کردار لوگ حکمران بن چکے ہیں اور امت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ اپنے حج میں مشغول ہیں، وہ اپنی نمازوں میں مشغول ہیں، وہ قراءت میں مشغول ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو مقدمات ہیں. مقدمہ کہتے ہیں جب کسی بھی کام کرنے سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے ان کو مقدمات کہتے ہیں. قرآن پڑھنا بھی مقدمہ ہے، نمازیں پڑھنا بھی مقدمہ ہے. ان سب کے اثرات، اصل کام کیا ہے؟ کردار کا بہترین ہونا، کردار کا مومن بننا، کردار کا مسلمان ہونا. اگر کردار نہیں ہوا تو آپ نے مقدمات کے گھر کے آگے جو کچھ بھی کرے، آپ گھر میں کچھ بھی نہ لائے، کچھ بھی نہ کیا. تو اس وقت امام اٹھ کے کھڑے ہوئے. آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں امام کیوں آئے تھے، امام کو کیا؟ آپ کبھی غور کیجئے اس بات پہ. ہم لوگ چند دنوں کے لیے جب مدینہ جائیں تو ان چند دنوں کے بعد مدینہ سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا. اشک برساتے ہیں ہم آنکھوں سے، ہمیں انتہائی تکلیف ہوتی ہے. جو بھی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اس تکلیف سے آگاہ ہیں کہ مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. تو سوچئے جس نے 57 برس وہاں پہ گزارے، جس کا جنم وہیں پر ہوا، اسی گلیوں میں کھیلے، وہیں پر نانا، وہیں پر ماں، وہ کیسے ان کا دل کیا ہوگا وہ چھوڑ کر جائے. لیکن انہوں نے وہ جدائی برداشت کی کس کے لیے؟ امت کے لیے. ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھائیں، ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ درس نہ دیں. تو پھر سوچئے امام حسین کو کیا تھا، کیوں وہ وہاں سے باہر آئے، انہوں نے کیوں سفر اختیار کیا، انہوں نے کربلا میں جا کر اتنی قربانیاں کیوں دیں. انہیں نظر آ رہا تھا، انہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے یہ کیوں کیا. اگر آج ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو یقین کیجئے کالے کپڑے پہننے کا اور مجالس اٹینڈ کرنے یا مجالس کرانے کا، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے کردار میں حسین نہیں. اور امالی جو کسی نے کیا، اس کی صفحہ 5 پہ لکھا ہوا ہے، امام حسین سے روایت ہے، الفاظ اگر وہ نہ ہوئے تو اس لیے میں عرض کرتی ہوں کہ مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن پہ یہ فرض ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے دیکھے تو خاموش نہ رہے، وہ بولے، وہ بتائے. اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا گریبان پکڑ رہے ہیں، کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں. ہم بات تو کر سکتے ہیں، ہم لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے ہیں، برائی سے ڈر گئے ہیں. اور یہ برائی کو فروغ دینا ہے،
وہ زیارت عاشورہ کس کام کی؟ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس زیارت عاشورہ میں ان لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ جن پہ لعنت۔ ایک وہ جنہوں نے یہ قتل کیا حسین کا، جنہوں نے کربلا میں یہ ظلم کیا، ان پر لعنت۔ جنہوں نے وہ دیکھا اور خاموش رہے ان پہ لعنت۔ جنہوں نے بعد میں سنا ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی ان پہ لعنت۔ اس عمل پر وہ بھی 3 کیٹیگریز ہیں جن پہ لعنت بھیجی گئی۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے تو جو اس وقت خاموش رہیں گے ظلم کو دیکھ کر، تو وہ کون؟ آج بھی حسینی بنے۔ ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں مقصد حسین کیا تھا، تو بتائیے نا کہ مقصد حسین کیا آپ بتاتے ہیں، کیا کریں گے؟ لڑائی کی ضرورت کیا ہے کسی سے؟ پتہ چلے یہ حسینی ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا پردہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، اور پردہ کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے۔ اب دوسروں کو کہیں کہ ہاں آپ تو بے پردہ ہو، دیکھو میں نے تو پردہ، میرا جو نیکی کا عمل ہوگا وہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور علی خان مینائی صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی بے پردہ کو اس طرح سے شرمندہ مت کرو کہ وہ تمہارے قریب آنے کی بجائے تم سے دور ہٹ جائے۔ اپنے کردار سے بولنا چاہیے، نہ کہ زبان سے دوسرے کو لان تان کرنے لگ جائے۔ مومنات آپ جانتی ہیں کہ سفر جب امام حسین نے اپنا شروع کیا، 14ویں منزل تھی ان کی قصر بنی مقاتل، وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں پر اس منزل پر خط آیا عبید اللہ ابن زیاد کا۔ ایک شخص لے کر آیا، بڑا اصیل و نجیب قسم کا اس کا گھوڑا تھا، وہ اس کے اوپر آیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا، اور بڑا ساز و سامان تھا اس سے لیس تھا، آیا اور آ کر اس نے حر کو سلام کیا، حر اور اس کے لشکر کو سلام کیا۔ امام حسین اور اس کے لشکر کی طرف رخ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سلام کیا۔ ابن زیاد نے قاصد بھیجا تھا، جناب حر کی کسٹڈی میں اس وقت امام حسین اور ان کا لشکر تھا اور وہ چل رہے تھے۔ جب یہاں پر 14ویں منزل پہ پہنچے ہیں تو کہا یہیں پر حسین کو روک لو، ان کو کسی جنگل و بیابان کی طرف لے کر جاؤ، ان کو کسی اور طرف جانے نہ دینا، اور یہ شخص تمہاری نگرانی کرے گا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا۔ تو حر نے اس خط سے امام حسین کو آگاہ کیا کہ آپ اب کہیں اور نہیں جا سکتے۔ حسین کا قافلہ اس وقت اس طرح سے چل رہا تھا کہ ایک طرف جناب حر تھے، ان کا لشکر تھا، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا۔ قصر بنی مقاتل کو چھوڑ چکے تھے، 14ویں منزل کو جو آخری منزل تھی، اور ایک جگہ پر جب وہاں خط پہنچا تو وہ وہاں پہ رک گئے۔ جب وہاں پہ رکے تو امام حسین نے کہا کہ گھوڑا لاؤ، شاید یہ گھوڑا رک گیا ہے، دوسرا گھوڑا لے کر آئے۔ دوسرا لایا گیا، تیسرا لایا گیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیچے اترے، کہا عباس ذرا معلوم کرو یہ کس قبیلے کی جگہ ہے۔ معلوم کیا قبیلہ بنی اسد کی جگہ ہے۔ کہا وہاں سے کسی کو بلا کر لاؤ۔ وہاں سے بلا کر لائے لوگوں کو اور ان سے معلوم کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا بابویا، کہا کوئی اور نام ہوگا۔ کہا ایک بزرگ ہے بہت طویل العمر ہے، ان کو لے کر آئے، پوچھا اس کا نام کیا ہے۔ باقی نام بتانے کے بعد اس نے کہا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کہا ہاں یہی نام ہے۔ کہا اپنے قافلے کو عباس یہاں پر خیام لگا دیے جائے، اور اس قبیلے والوں سے اس جگہ کو خریدا۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا، اس جگہ کو خریدا ہے میرے حسین نے۔ ہم اگر کربلا جاتے ہیں، ہم کسی کے لیے کسی کا ہم پر احسان نہیں ہے کہ کوئی ہمیں آنے دے یا نہ آنے دے، کیونکہ وہ کربلا ہمارے حسین کی، وہ حسین کی خریدی ہوئی جگہ۔ اسی طرح سامرا میں جب جائیں تو وہ امام کی خریدی ہوئی جگہ، امام حسن عسکری کی خریدی ہوئی، وہ تمام کی تمام جو جگہ ہے وہ ان کی خریدی ہوئی۔ انہوں نے وہ جگہ خریدی اور خرید کر تب قبیلہ بنی اسد سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ جگہ خرید کر تم لوگوں کو ہبا کر دی، میں نے تمہیں دے دی۔ پتہ تھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پہ دفن ہو وہ بھی آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ کہا میں نے ہبا کر دیا، بس اس کے سلے میں نہ صرف ایک کام ہے، وہ تم لوگ کر دینا۔ اے بنی اسد کے مردوں، جب ہم لوگ یہاں پر مار دیے جائیں تو ہمیں دفنا دیں،
میرے حسین کو کتنی یہ لاشیں دفنا دیے، کا دفنا دینا. اور دیکھو تم مرد ہو، اگر فوج تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تمہیں کچھ کہے تو پھر دیکھو تم نہ کرنا، اپنی عورتوں کو بھیج دینا. اور کہا، بلکہ کہا کہ عورتوں کو ذرا بھیجو، میں بات کرتا ہوں. عورتیں آئیں بنی اسد کی، کہا میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. ان کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت تھی، احسان مند تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ ان کے بیٹے، ان کے اولاد. کہا دیکھو اگر تمہارے مرد مجبور ہو جائیں تو پھر تم آنا اور کوشش کر کے جتنا بھی کھودا جائے زمین کو کھود کے اس میں ہمارے لاشیں دفنا دیں. پھر ان سے کہا کہ جاؤ اب ذرا بچوں کو بھیجو. انہیں خیال ہوا کہ یہ بھی شاید نہ کر سکے، عورتوں بھی پابندی ہو تو بچوں کو تو کوئی کچھ نہ کہے گا. اب بچے جب آئے تو کہا جانتے ہو میں تمہارے نبی رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اور میرا بھائی جنہیں وہ دوشم وارث پہ اٹھاتے تھے. کہا ہاں امام فرمائیے. کہا دیکھو اگر تمہارے ماں اور باپ پریشان ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، وہ ہمیں دفنا نہ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے یہاں پر آنا، مٹھی میں خاک بھرنا اور وہ خاک ہماری لاشوں. ہے میرے حسین. کہتے ہیں 2 محرم آج کا دن تھا، قیام لگ گئے. قیام لگنے کے بعد کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، امام حسین باہر آئے. کہتے ہیں جب باہر آئے، بس بیویوں آخری جملے ہیں، جب وہ باہر آئے تو دیکھ رہے تھے منظر کو. آدھی رات تھی، اپنے خیمے سے چلتے گئے. کچھ دیر کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو حضرت عباس. مولا عباس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا اور محبت سے کہا میرا بھائی. مولا عباس نے کہا آقا عرض کروں. روایات میں ہے، ظاہر ہم میں سے تو کوئی وہاں نہیں تھا موجود، روایات میں جو ہم سنتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے ادب سے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں، میرے آقا آپ اجازت دیں تو ایک سوال کرو. ہاں عباس پوچھو. ہاں مولا یہ جنگل، یہ بیابان علی کی بیٹیوں کے قابل، یہ رسول زادیوں کے رکنے کی جگہ تو میرے حسین نے اپنے جوان بھائی کو دیکھا، چوڑے شانوں کی طرف دیکھا. کڑیل جوان بھائی سامنے کھڑا ہے، سر جھکایا ہوا ہے. کہا عباس یہ جنگل یہ سدا جنگل نہیں رہے گا، یہ جنگل آباد ہو جائے گا. یہاں روشنیاں ہوں گی، جگمگاہٹیں ہوں گی. یہاں پر تمہارے ہمارے زائرین آیا کریں گے. یہاں پر روضہ بنے گا، گنبد ہوں گے. یہاں پر میرا روضہ ہوگا، یہاں پر تمہارا ہوگا. کہتے ہیں وہیں سے دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے. روایات میں ہم نے سنا ہے کہ کہتے ہیں وہ دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی پردیس میں آتے ہی بھائیوں بدل گئے. اپنے اپنے لیے قبر کی جگہ بتا دی. زینب کے لیے کوئی جگہ، زینب کہاں جائے گی؟ حسین نے کہا زینب تم شام جاؤ، شام کو بتا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم.